اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ مسلمانوں، اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت نماز فجر ادا کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے تو نمازوں کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ایک گاؤں کے اندر 1000 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے صرف اور صرف 10 20 یا زیادہ سے زیادہ 50 آدمی نماز پڑھنے والے ہوں۔ مسلمانوں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ مسلمانوں، نماز کے قریب آؤ، نماز کی پابندی کرو۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے تو نماز کی پابندی کرو۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، حدیث نمبر 3946۔ راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر ادا کر لی، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی حفاظت میں رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے پائے گا۔ لیکن جب تم اللہ کی حفاظت میں نہیں رہو گے، جب اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا تو دنیا والے تمہیں ستائیں گے، دنیا والے تمہیں تکلیف دیں گے، لوگ پریشان کریں گے،
اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو مسلمانوں پہلے نماز کی پابندی کر لو. توحید کے بعد نماز ہی ہے. اگر کوئی مسلمان موحد ہے، شرک اور کفر سے پاک ہے، تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہے. نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے وہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بنیں. نماز کے پابند بنو مسلمان. میری ماں اور بہنوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. اگر ہم اور آپ نماز کے پابند ہو جائیں، اگر ہم اور آپ پابندی سے نماز پڑھنے لگ جائیں تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد کرے گا. جس طرح ہم رسوا ہو رہے ہیں، جس طرح ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اگر ہم نماز کے پابندی کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں رسوا ہونے نہیں دے گا، اللہ ہمیں ذلیل ہونے نہیں دے گا. لیکن شرط ہے پہلے نماز تو پڑھیں، اللہ کی بات تو مانیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں کہ نماز پڑھائیں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ رب العالمین جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.